علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں، ہمارے مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ بعض ایسے افراد کہ جو دین کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، دین کے ساتھ ایک رغبت ہوتی ہے، مسجدوں میں جانا ہوتا ہے، نمازوں کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ ترقی کرتے ہیں، اب وہ چاہے ترقی مالی اعتبار سے ہو، چاہے وہ علمی اعتبار سے ہو، جیسے جیسے وہ ترقی کرتے ہیں تو بتدریج وہ دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی پہلے نمازوں کا سلسلہ تھا تو اب نمازوں میں سستی ہو رہی ہے، مسجد پہلے روز آ رہے تھے تو اب ہفتے ہفتے میں، پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہفتوں سے مہینوں ہو جاتے ہیں اور مسجد جو ہے وہ حاضری ان کی نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بنیادی اسباب کون سے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک فرد جب وہ ترقی کرتا ہے تو وہ دین کے ساتھ اس کا رشتہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے؟ وہ اسباب کیا ہیں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، ہم چند پر کلام کریں گے۔ اصل میں یہ باقاعدہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے، لیکن مختصراً میں آپ کو اگر چند باتیں بتاؤں تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اگر اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھیں صحیح تو اس کی ترجیحات جب تبدیل ہو جاتی ہے نا، اس وقت یہ انقلابی تبدیلی جو انسان کو مائنس کی طرف لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ وقت وہ تھا کہ جس کے اندر وہ یہ سوچتا تھا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، لیکن جب یہ ترجیحات بدل جاتی ہیں، انسان اپنی دنیا کو دین پر ترجیح دے دیتا ہے، صحیح، اس وقت فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اپنا مقصد جب دنیا کو بنا لے جناب، ایسا ہی ہے۔ اب دیکھیں، اسلام یہ کہتا ہے، اسلامی احکامات جو ہے نا وہ انسان کو ریزرو کرتے ہیں مختلف معاملات کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ بے حیائی کی طرف نہیں جانا، اسلامی احکامات متوجہ ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کی ترجیحات بدل جائیں کسی بھی وجہ سے تو پھر وہ کہتا ہے کہ یار نظر انداز کرو۔ کاروبار کے اندر اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ سود کی طرف نہ جائیں، رشوت کی طرف نہ جائیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سارے بینیفٹس جو ہے نا وہ حاصل کرنے سے بظاہر وہ رک جائے، اور یہی وقت امتحان کا ہوتا ہے کہ جو ہے اب اس شخص کی ترجیح کیا ہے۔ اب ترجیح کیا ہے؟ اگر ترجیح اس کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہوتی ہے تو وہ پھر یہ اصل میں نقصانات، اس کو نقصانات محسوس ہی نہیں ہوتے، بلکہ وہ شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ میں ان چیزوں سے بچ گیا۔ اور بات یہ کہ جس نے رشوت کا لین دین کرنا ہے، جس نے سودی معاملات کا یہ کام کرنا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر معاشرے میں موجود چند ایسے جملوں کا سہارا لے کر اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ جناب، وہ آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی جس کو نہیں موقع ملا نا وہی شریف ہے، ساہوکار وہ جسے موقع نہ ملا، جسے موقع مل جاتا ہے جناب وہ کرپشن کرتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، سارے مسلمان جو ہے وہ اس کے اندر انوالو تھوڑی ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، بلکہ غیر مسلم بھی بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں یار، چیٹنگ نہیں کرنی، رشوت کا لین دین نہیں کرنا، سودی معاملات کی طرف نہیں جانا، اپنے آپ کو روکتے ہیں، لیکن بات یہ کہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے وہ ان چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، صحبت، وہ کسی کی فزیکلی بھی ہو سکتی ہے، کوئی دوست مل گیا یا پوری گیدرنگ، اب رات کو دوستوں میں بیٹھ کر جو ہے نا وہ ہر طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اب وہ رنگ چڑھنا شروع ہوتا ہے، صحیح، ارے یار یہ تم مطلب کیا مولوی والی باتیں کر رہے ہو۔ اب دیکھیں، وہ بات کر رہا تھا پہلے دینی کسی حکم کی، کسی مسئلے کی، اب سامنے سے جب یہ بات آئی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی میں بات کر رہا ہوں، وہ دل میں سوچتا ہے کہ ہاں یار ٹھیک ہے، بات تو صحیح ہے یار، یہ کیا میں مولویوں کی طرف، اب وہ کیا رنگ چڑھنا شروع ہوتا ہے بری صحبت کا، ایسے الفاظ کہنے والا جناب۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ریورس گھیر لگتا ہے، اب وہ پیچھے جانا شروع ہوتا ہے، وہ جو پہلے رغبت تھی دینی احکامات کی طرف، انہیں سیکھنے کی طرف، ان پر عمل کرنے کی جو خوشی ہوتی تھی، وہ اس انسان کو پھر حاصل نہیں ہوتی۔ تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، ہمارے گھر کا ماحول، ٹھیک ہے، فیملی کے اندر اگر کوئی فرد ایسا نظر آئے تو ہمیں اس کے لیے سدباب کرنا چاہیے، ذہن سازی کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ، اپنی آخرت کو پیش نظر رکھنا۔ جو شخص اپنی موت کو بھول گیا، اللہ تعالیٰ کے حضور حساب و کتاب کو بھول گیا، تو پھر وہ اپنی دنیا کو ترجیح دے گا۔ تو یہ ایک بیسک معاملہ ہے۔ یہ حدیث پاک بھی نا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب دنیا کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے تو پھر انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہوتا کہ میں کس راستے پر چل نکلا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ترغیب ارشاد فرمائی کہ موت کو بکثرت یاد کرو، یہ قاطع اللذات ہے، ٹھیک ہے نا، لہذا دنیا سب کچھ نہیں ہے، دنیا بہت تھوڑی سی ہے۔ بلکہ میں یہ بھی عرض کروں گا، آپ کی بات سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو یاد رکھا جائے تو دنیا کی محبت جو ہے وہ طاری نہیں ہوگی۔ بالکل ایسا ہی، دنیا کی محبت سے جان چھڑانے کے لیے جو نسخہ ہمیں حدیث پاک میں دیا گیا ہے وہ موت کی یاد ہے۔ یعنی انسان اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جو ہے اس سے کنٹرول کر سکتا ہے، کیونکہ شیطان براہ راست تو سامنے آ کر نہیں بہکا رہا نا، وہ تو نفس کو ورغلاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ وساوس ڈالتا ہے اور انسان اس کی طرف آتا ہے۔
تو یہ جو مزے نا مزے، اس کی مثال ایک لالی پاپ جیسی ہے. ٹھیک ہے. یعنی شیطان گناہ کے اندر لذت ڈالتا ہے. اب وہ نا بچہ لالی پاپ کھاتا ہے، تھوڑی دیر کے اندر وہ لالی پاپ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی مطلب وہ ٹافی چاکلیٹ کھا رہا ہے تو ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ نقصان دہ ہے تو اس کا ضرر کافی ٹائم چلتا ہے. صحیح. لیکن یہ جو معاملہ ہے نا، یہ تو صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے. اگر گناہ کے اندر وقتی لذت آتی بھی ہے تو ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ گناہ کرتے وقت گزر جائے گا، اس گناہ کا انبار وہ سر پر پڑا رہے گا. لہذا اس طرح کی چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. لیکن اگر اس کو اہمیت نہ دے اور ترجیحات اس کی بدل جائیں، نفسانی خواہشات کی تکمیل بس جو دل میں ہے وہ کرنا ہے، تو پھر ایسے شخص کو جو ہے وہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں بد عملی کے سبب پھر ایمان پر بھی کوئی ایسا منفی اثر مثالیں نہ پڑے. موجود ہیں جناب کہ رفتہ رفتہ لوگ جو ہے دین سے دور ہوتے رہے اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ دین کا انکار ہی کر بیٹھے. بالکل ایسا ہی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین. صراط مستقیم پر ہم استقامت. اللہم آمین.